آج سے 45 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ میں ضلع خوشاب کے تھانے نوشہرہ کا SHO ہوا کرتا تھا۔ اس علاقے کو وادی سون بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایوان قوم آباد ہے جو ابھی تک اپنی روایتی قدیم روایت کو سینے سے لگائے ہوئے۔ یہ بڑی ہی غیرت مند، دلیر، مہمان نواز اور دوست نواز قوم ہے۔ میری ایک بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھ لیں۔ بات یہ ہے کہ اس واردات اور میری تفتیش کی داستان پڑھتے وقت اپنے شہر، ماحول اور نئی تہذیب کو ذہن سے نکال دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہروں اور قصبوں میں ہماری اصل تہذیب اب رہی نہیں، اس پر مغرب کا رنگ چڑھ گیا ہے، اور مغرب کے اثرات نے شرم و حیا اور عزت و غیرت کو ہماری معاشرتی اقتدار اور کردار سے غائب کر دیا ہے۔ وہ خواتین و حضرات جو مغرب کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، میری تفتیشی کہانی کو وہ اہمیت نہیں دیں گے جس کی یہ حامل ہے۔ اس حقیقی کہانی کی بنیادی عزت و غیرت پر رکھی گئی ہے۔ اگر آپ اس کہانی کی اصل روح کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ذہن میں اوصاف اور خصائل پیدا کریں جو ایک غیرت مند قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ واردات کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے، 1953 کی کل ہی کی بات معلوم ہوتی ہے، اور یہ اپنے ہی پاکستان کی واردات ہے۔ میں اپنے متعلق یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ضلع اٹک کے علاقہ چچا کا رہنے والا ہوں، اور میرا تعلق پٹھان قبیلے کے ساتھ ہے۔ ایک تو میں مسلمان ہوں اور دوسرا پٹھان بھی، اس لیے قومی تہذیب و شجاعت، غیرت اور مہمان نوازی کو اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہوں۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس وادی سون کے لوگ مجھے اچھے لگتے تھے۔ میرے دل میں ان کی عزت اور ان کے دلوں میں بھی میری عزت تھی۔ میں اس علاقے کا تھوڑا سا بھی ذکر کر دوں تو بے محل نہیں ہوگا، چونکہ یہ علاقہ شارع پاکستان سے خاصا ہٹ کر ہے، اس لیے بہت کم لوگوں نے اسے دیکھا ہوگا۔ یہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، قدرتی مناظر حسین اور دلکش ہیں۔ کچھ علاقے میں مالٹے کے باغات ہیں۔ یہاں کا مالٹا عجیب و غریب قسم کی شیرنی کا حامل ہوتا ہے۔ بادام اور خوبانی جیسے پھلدار درخت بھی یہاں پر عام ہیں۔ چشموں اور کنوؤں کا پانی بڑے اچھے، ذائقے والا، ٹھنڈا اور صحت و تندرستی کے لیے خاص طور پر مفید ہوتا ہے۔ گرمی کی شدت نہیں ہوتی کیونکہ ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا چلتی رہتی ہے۔ تھانہ نوشہرہ آبادی سے تقریباً 1 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ انگریزوں کا دستور تھا کہ وہ تھانے آبادیوں سے ہٹ کر بناتے تھے۔ میں جو واردات سنانے لگا ہوں یہ جاڑا نام کے ایک گاؤں کی ہے۔ مدعیہ اس گاؤں کی ایک عورت سیدہ بی بی تھی۔ جس وقت یہ واردات ہوئی اس وقت میں اپنے علاقے میں ایک اور جگہ تفتیش پر گیا ہوا تھا، اور ابھی 2-4 دن مجھے وہیں قیام کرنا تھا۔ میرے SI سید اقبال حسین شاہ جو محروم ہو چکے ہیں، SI سید اقبال حسین شاہ مرحوم کے بارے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں تو ابھی جوانی کی عمر میں تھا، لیکن SI کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی کہ میں اسے اپنا بزرگ تسلیم کرتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے اتنی زیادہ سروس ہو جانے کے باوجود ترقی کیوں نہ ملی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بڑا ہی تجربے کار پولیس آفیسر تھا، اور اپنے فرائض اور میری ذات کے ساتھ تو وہ بہت ہی زیادہ مخلص تھا۔ میں اکثر اس کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھا لیا کرتا تھا۔ اتنی طویل تحمید کی معافی چاہتا ہوں، اور اب میں اصل واردات کی طرف آ جاتا ہوں۔ ایک روز صبح کے وقت تھانے میں سیدہ بی بی جو ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی 2-3 آدمیوں کے ساتھ تھانے میں آئی۔ اس نے رپورٹ یہ دی کہ گزشتہ رات اس کے گھر پر ڈاکہ پڑا ہے، اور ڈاکو اپنے ہی ایک ساتھی کو گولی مار کر جان سے مار گئے۔ یہ پتہ نہیں کہ یہ گولی اتفاقیہ چل گئی تھی یا کسی وجہ سے ساتھیوں نے دانستہ ساتھی کو گولی ماری تھی۔ ڈاکو 3 تھے۔ وہ اپنے ساتھی کی تلاش میں سیدہ بی بی کے گھر ہی مال لوٹ کر بھاگ گئے تھے۔ یہ رپورٹ تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل محمد علی نے لی۔ وہ خاصا تجربے کار تھا۔ اس نے سیدہ بی بی کے حوالے سے FIR تحریر کر لی۔ یہ بات خاص طور پر نوٹ کر فرمائیں کہ ابھی پاکستان کے تھانوں میں آج والی ٹال مٹول شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد علی کہہ سکتا تھا کہ نہ تو بڑا تھانے دار موجود ہے اور نہ ہی چھوٹا تھانے دار، اس لیے رپورٹ نہیں لی جا سکتی، لہذا پھر کبھی آنا۔ میرے اس کانسٹیبل نے اپنا فرض دیانتداری سے پورا کیا۔ FIR تحریر کی اور سیدہ بی بی سے کہا کہ اب وہ پورا اپنا بیان دے کہ یہ واردات کس طرح ہوئی ہے۔ سیدہ بی بی نے جو بیان دیا وہ اس طرح تھا کہ گزشتہ رات وہ روزمرہ
معمول کے مطابق کھانا کھا کر اور دروازے کی اندر کی کنڈی لگا کر سو گئی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو کراچی میں ملازمت کرتا، اور اس کی بہو اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ اس کے میکے جانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ رات شب برات تھی، اور سعیدہ بی بی نے حلوہ پکا کر بہو کو دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ شب برات کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہے۔ اس طرح سعیدہ بی بی گھر میں اکیلی تھی۔ اس کا خاوند وفات پا چکا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ ڈاکوؤں نے اس کے کمرے کے دروازے کا ایک کوارٹر اکھاڑ لیا اور اس طرح وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ڈاکوؤں نے دیوار پھلانگ کر صحن کے باہر والے دروازے کی کنڈی کھولی تھی یا وہ کسی اور طریقے سے مکان میں داخل ہوئے۔ سعیدہ بی بی ہڑبڑا کر جاگی۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ انہوں نے سعیدہ بی بی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور کہا کہ وہ بتائے کہ نقدی اور زیورات کس جگہ رکھیں۔ قدرتی بات تھی کہ وہ 3 آدمی تھے اور یہ اکیلی عورت۔ اس نے ڈاکوؤں کے آگے ہاتھ جوڑے، روتے ہوئے منت سماجت کی، پر ڈاکو یہ رحم کے لیے نہیں آیا کرتے، اور پھر وہ بہت ہی زیادہ جلدی میں بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے دونوں صندوقوں کے تالے توڑے۔ نقدی اور زیورات انہی صندوقوں میں تھے جو ڈاکوؤں نے سمیٹ لیے۔ یہ زیورات بہت قیمتی تھے اور رقم 2000 روپیہ تھی، جو اس زمانے کی بہت بڑی رقم سمجھی جاتی۔ اس دوران سعیدہ بی بی کو معلوم نہیں کہ کس طرح ایک ڈاکو کا پستول فائر ہوا۔ گولی ان کے اپنے ہی ایک ساتھی کے سر میں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے ڈاکوؤں نے بڑی تیزی سے مال سمیٹا اور اپنے ساتھی کی لاش وہیں پھینک کر بھاگ گئے۔ سعیدہ بی بی نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ دوڑ کر صحن میں گئی اور شور مچا دیا۔ گاؤں کے کئی آدمی اس کے شور پر جاگ اٹھے اور اس کے گھر میں آ گئے۔ گاؤں کا نمبردار ملک یاران خان بھی آن پہنچا۔ نمبردار نے پہلا کام یہ کیا کہ جو کوارٹر اکھاڑ دیا گیا تھا اسے اپنی جگہ پر لگا دیا اور کہا کہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے یہ سارا بیان تحریر کیا تھا، سعیدہ بی بی کا انگوٹھا لگوایا اور ایک نقل سعیدہ بی بی کو دے دی اور 2 کانسٹیبلوں کو سعیدہ بی بی کے ساتھ اس کے گاؤں روانہ کر دیا تاکہ جائے واردات پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی رد و بدل اور گڑبڑ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے FIR کی ایک نقل مجھے وہاں بھی بھجوا دی جہاں میں ایک اور کیس کی تفتیش میں مصروف تھا، اور ایک نقل SI سید اقبال حسین شاہ کو بھجوا دی جو کہیں اور اپنے فرائض میں لگا ہوا تھا۔ یہاں ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں اس قسم کی کوئی تفصیل نہیں لکھ رہا کہ فلاں سے بیان دن کے وقت لیے گئے یا رات کو، میں نے فلاں کارروائی کی، قتل کتنے دنوں بعد کی، آپ اس وقت اور دنوں کا خیال نہ کریں۔ میں لمحہ بالامہ اپنی تفتیشی سرگرمیاں بیان کرتا ہوا جاؤں گا۔ مجھے جو ہی اطلاع ملی میں اپنی گھوڑی پر سوار واردات والے گاؤں دن کے پہر پہنچ گیا۔ 2 کانسٹیبل وہاں موجود تھے۔ نمبردار ملک یاران خان بھی وہاں موجود تھا۔ سعیدہ بی بی کا گھر ایک کونے میں اداس اور پریشان بیٹھی تھی۔ کچھ لوگ صحن میں کھڑے تھے۔ میں نے ان سب کو باہر نکالا اور صحن میں رکھی کرسی بچھوا کر نمبردار کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ جائے واردات دیکھنے سے پہلے میں نمبردار سے کچھ ضروری باتیں پوچھنا چاہتا تھا۔ نمبردار نے بھی بات شروع ہی کی تھی کہ سعیدہ بی بی میرے پاس آن کھڑی ہوئی اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ وہ 1.5 عمر عورت تھی۔ صحت مندی کی وجہ سے عمر کچھ کم لگتی تھی۔ میں نے نمبردار کی بات وہیں رکوا دی اور مکان کے اندر کا جائزہ نظروں سے لینے لگا۔ صحن خاصا کشادہ تھا۔ ایک طرف کچھ مویشی بندھے ہوئے تھے۔ مکان پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا اور اسے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ متوسط طبقے کا زمیندار گھر ہے۔ اب میں موقع واردات دیکھنے کے لیے اٹھا۔ FIR کے مطابق پہلے دروازے کا کوارٹر دیکھا جو اکھاڑا گیا تھا۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ دروازہ اتنا مضبوط نہیں تھا، لیکن یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ آسانی سے اکھڑنے والا بھی نہیں تھا۔ بہت زیادہ زور لگا کر یا کسی بہت بڑے اوزار کے ذریعے اس کو اکھاڑا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کوارٹر کو قانون کے مطابق اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کا فرد تیار کرنے لگا۔ نمبردار ملک ریان خان کو آبادی کے ایک معزز آدمی کو ساتھ ملا کر کمرے میں داخل ہوا۔ لاش فرش پر پڑی تھی۔ گولی اس کے سر کے بائیں طرف کے سر کے اوپر والے حصے میں لگی اور کھوپڑی میں سے نکل گئی۔ دماغ یعنی مغز کھوپڑی سے تھوڑا سا باہر نکلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ خون بہہ کر جم گیا تھا۔ آنکھیں بھی کھلی ہوئی اور منہ بھی کھلا ہوا تھا۔ یہ ایک توانا
اور طاقتور آدمی کی لاش معلوم ہوتی۔ وہ قدآور بھی تھا، اس کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں۔ جناب خان صاحب، نمبردار نے گھبرائی ہوئی آواز میں بڑی تیزی سے کہا، یہ تو ہمارے ہی اپنے گاؤں کا آدمی سعیدن شاہ ہے۔ نمبردار نے مختصر بتایا کہ مقتول بدکردار، بدماش اور جابر آدمی تھا۔ اس موقع پر معزز آدمی نے، جو میرے ساتھ تھا، تصدیق کر دی کہ یہ اپنے گاؤں کا آدمی ہے اور اس شخص میں شرافت کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے بھی ان دونوں سے مقتول کے بارے میں کوئی اور بات نہ پوچھی۔ مجھے خیال یہ ضرور آیا کہ سیدہ بی بی اسی گاؤں کی رہنے والی ہے اور اس مقتول سعیدن شاہ کو اچھی طرح جانتی ہوگی، جس طرح نمبردار جانتا تھا۔ لیکن تھانے میں دیے ہوئے اپنے بیان میں اس نے یہ بتایا کہ مرنے والا اس کے گاؤں کا آدمی ہے، جس کا نام سعیدن شاہ ہے۔ میں نے اپنا یہ خیال ذہن میں محفوظ کر لیا اور پھر میں ملاقاتہ موقع پہ مصروف ہو گیا۔ لاش کے قریب حقہ پڑا ہوا تھا اور اس کے قریب فرش پر حقے کی ٹوپی سے پھینکا ہوا اور کچھ جلا ہوا تمباکو اور اس کی راکھ پڑی تھی۔ اسے میں نے خاص اہمیت دی۔ مجھے خیال یہ آیا تھا کہ اس علاقے میں حقہ ہر گھر میں پیا جاتا ہے، لیکن یہ عادت مردوں میں ہے، عورتوں میں نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس گھر میں کوئی مرد نہیں۔ میں نے نمبردار کے کان میں کہا کہ وہ سیدہ بی بی سے پوچھے کہ وہ حقہ پیتی ہے۔ نمبردار جواب لایا کہ سیدہ بی بی حقہ نہیں پیتی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پنجاب کے دوسرے علاقوں والا یہ حقہ نہیں تھا جس میں ایک بار تمباکو کو بھر لیا جاتا اور ساری محفل باری باری کش لگاتی۔ یہ سیدھی نال والا حقہ ہوتا ہے جس پر چھوٹی سی ٹوپی اور دوسری نالی پر رکھی جاتی ہے، اور ہر بار تھوڑا سا تمباکو ڈال کر ایک آدمی پیتا ہے اور راکھ کو پھینک دیتا ہے۔ میں نے فرش پر پھینکی ہوئی راکھ اور جلے تمباکو کا کچھ حصہ اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کا بھی خاکہ تیار کر لیا۔ پھر میں موقع پر دوسری اشیاء کا جائزہ لینے لگا۔ لاش کے قریب ایک کرسی پڑی ہوئی تھی اور اس پر ایک گدی رکھی تھی۔ لاش کے ساتھ ہی ایک چوکی پڑی ہوئی تھی جسے پیڑھی کہتے ہیں۔ کمرے میں ایک طرف چارپائیاں اور ان کے اوپر چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ میں نے جو انتہائی ضروری چیز دیکھی وہ صندوق تھے جن کے کنڈے ٹوٹے ہوئے تھے۔ سیدہ بی بی کے بیان کے مطابق زیورات اور نقدی انہی صندوقوں میں سے ڈاکوؤں نے نکالے اور لے گئے تھے۔ اگر مرنے والا شخص کوئی اجنبی ہوتا جسے گاؤں کا کوئی بھی آدمی نہ پہچان سکتا تو اسے میں ڈاکو کے عام کیس سمجھتا اور اس کے مطابق ہی تفتیش کرتا، لیکن نمبردار نے یہ کہہ کر ارے یہ تو اپنے گاؤں کا آدمی ہے مجھے یہ اشارہ دے دیا کہ بے تفتیش سنبھل کر اور بہت ہی گہرائی میں جا کر کروں۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا مقتول کو کوئی نشہ آور چیز دی گئی تھی۔ لاش کے قریب 2 خالی پلیٹیں پڑی تھیں۔ ایک میں سالن کھایا گیا تھا جس کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ دوسری پلیٹ کو غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس میں حلوہ کھایا گیا ہے، ساتھ ہی پانی کا گلاس بھی پڑا تھا۔ یہ سارا نقشہ بتاتا تھا کہ یہاں بڑے ہی آرام سے کھانا کھایا گیا اور پھر حقہ پی گئی۔ میرے سراغ نظر دماغ میں یہ خیال آیا کہ عورتیں ان برتنوں کو کبھی اس طرح ادھر ادھر نہیں رہنے دیتی جن میں کھانا کھایا گیا ہو۔ دوسرا سوال ذہن میں یہ ہے کہ مقتول کو کیا اسی جگہ آ کر مرنا تھا جہاں برتن پڑے تھے اور حقہ بھی رکھا ہوا تھا؟ اگر حقہ سیدہ بی بی نہیں پیا تھا تو وہ اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتی، لیکن اس نے تو صاف کہا تھا کہ وہ حقہ نہیں پیتی اور گھر میں حقہ پینے والا کوئی ہے نہیں۔ ادھر ادھر میں نے نظریں دوڑائی تو گولی کا سکہ مل گیا، اسے بھی میں نے اپنے قبضے میں کر لے لیا اور دوسری اشیاء کی طرح اس کو بھی محفوظ کیا۔ موقع واردات پر جو اشیاء قبضے میں لی جاتی ہیں انہیں باقاعدہ خاص طریقے سے پیک کر کے سیل کر لیا جاتا ہے، پھر ان کے کاغذات تیار ہوتے ہیں اور ان کاغذات پر گواہوں کے دستخط یا انگوٹھا نشان لگوا لیے جاتے ہیں۔ میں نے یہ کاغذات تیار کی اور گواہوں کے دستخط کروائے اور پھر لاش نوشیرہ سول اسپتال برائے پوسٹ مارٹم بھجوا دی۔ سیدہ بی بی کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا کہ صحت مند جسم اور اچھی شکل و صورت کی عورت تھی اور کھاتے پیتے زمیندار گھرانے کی عورت تھی، عام دیہاتی عورتوں کی طرح گوارن اور دیہاتن نہیں تھی۔ اس کا ایک بیٹا جس کا نام رحیم داد تھا وہ کراچی میں ملازم تھا۔ 2 بیٹیاں تھیں جو ساتھ والے گاؤں میں بیائی گئی تھیں۔ مویشیوں کے لیے اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک نوکر تھا، مزارہ بھی تھا، لیکن سیدہ بی بی گھر میں بہو کے ساتھ رہتی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے گھر میں بہت سی عورتیں اکٹھی ہو گئی تھیں۔
میں وہاں سے نکلنے ہی لگا کہ سیدہ بیوی میرے پاس آ گئی۔ میری ایک عرض پر غور ضرور کرنا۔ سیدہ بیوی نے مجھے بڑی آہستہ سے کہا، آپ تفتیش اس طرح کریں جس طرح میں نے تھانے میں بیان لکھوایا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ گاؤں میں پارٹی بازی ہے اور یہاں لوگ اپنی اپنی سیاست چلاتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ بعض لوگ آپ کے کانوں میں میرے خلاف غلط باتیں ڈالیں گے اور آپ کو گمراہ بھی کریں گے۔ میں کسی کی بھی باتوں میں نہیں آؤں گا سیدہ، میں نے کہا، میں یہ ساری باتیں سمجھتا ہوں۔ میں نے اسے یہ بات کہی تو اس نے مجھے رشوت پیش کی۔ اس کی یہ پیشکش مجھے ناگوار گزری جو وہ سمجھ گئی۔ مجھے اس شک میں ڈال دیا کہ یہ عورت اپنے مقصد کے مطابق تفتیش کروانا چاہتی ہے، لیکن میں نے ان اشاروں پر تفتیش کرنی تھی جو میرے سامنے آئے تھے اور آنے والے تھے۔ بہرحال میں نے اسے بھی یہ کہا کہ تم اگر سچی ہو تو تمہیں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، نہ کوئی تمہارا مخالف مجھے گمراہ کر سکتا ہے۔ میں نے اسے یہ بات تو کہہ دی، لیکن یہ بھی سوچا کہ اس نے یہ بات مجھے کیوں کہی۔ یہ ڈاکہ زنی کی واردات تھی جس کی میں نے تفتیش کرنی ہی کرنی تھی۔ یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا کہ اس میں مخالفین کی کیا سیاست ہو سکتی ہے یا وہ کیا سیاست چل سکتے ہیں۔ اتنے میں میرا SI سعید اقبال حسین شاہ مرحوم بھی 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ آ گیا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ کسی اور جگہ ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا اور اطلاع ملنے پر آ گیا۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرا یہ SI میرے دل میں ایک جان دیدہ اور دانش مند بزرگ کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں نے اسے علیحدگی میں سنایا کہ میں نے اب تک کیا کیا دیکھا ہے اور کیا کچھ معلوم کیا ہے۔ میں نے اسے اپنے شکوک بھی بتائے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت پولیس آفیسر اپنے فرائض میں کتنے چاق و چوبند اور مخلص تھے۔ سید اقبال حسین شاہ میرے پاس موضع جاڑا کی طرف سے آ رہا تھا۔ اسے اس گاؤں کے 1-2 آدمی مل گئے۔ اقبال حسین شاہ نے ان سے اس واردات کے بارے میں معلومات کرنا شروع کر دی، اس توقع پر یوں کہ شاید کوئی اشارہ یا سراغ مل جائے۔ ان آدمیوں سے اسے کچھ باتیں معلوم ہو گئیں جو میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ اب صحیح طریقے سے تفتیش شروع کرنی تھی۔ نمبردار نے میرے کہنے پر ایک گھر میں ہمارے لیے بیٹھنے کا انتظام کر دیا، جیسا کہ آپ تفتیشی کہانیوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ ہر پولیس آفیسر پہلے واردات کے بارے میں مختلف ذرائع سے معلومات اور پس منظر معلوم کرتا رہتا ہے۔ میرے ذرائع میں ایک تو نمبردار تھا جو محلے کے 1-2 مؤذن تھے، پھر وہ خفیہ مخبر تھے جس کے بارے میں کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں تھا کہ یہ پولیس کے مخبر ہیں۔ مجھے یہ تو یاد نہیں رہا کہ فلاں بات کس نے کیا بتائی اور فلاں اشارہ مجھے کس سے ملا۔ میں وہ باتیں تحریر کیے دیتا ہوں جو تفتیش شروع کرنے سے پہلے میری اور SI اقبال شاہ کی کوششوں سے معلوم ہوئی۔ یہ تو بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ڈاکہ زنی کی یہ واردات صرف ڈاکہ زنی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور بات بھی ہے۔ ایک بات تو سب سے پہلے معلوم ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ بات گاؤں کے ہر کس و ناکس کو معلوم ہے۔ بات یہ تھی کہ وقوع قتل سے 2 مہینے پہلے سیدہ بی بی کی بہو روشن بی بی کھیتوں کی طرف گئی ہوئی تھی۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے اسے مقتول سعید شاہ راستے میں مل گیا اور اس نوجوان لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کی۔ یہ صرف زبانی چھیڑ خانی نہیں تھی بلکہ کسی حد تک دست درازی بھی تھی۔ روشن بی بی نے شور مچایا اور سعید شاہ کو گالیاں بھی دی۔ سعید شاہ بدماش قسم کا آدمی تھا۔ اس نے ہاتھا پائی میں اس لڑکی کا دوپٹہ اتار لیا یا شاید دوپٹہ سر سے سرک کر گر پڑا، جو لڑکی وہیں چھوڑ کر گھر بھاگ آئی۔ گھر آ کر اس نے اپنی ساس سیدہ بی بی کو بتایا کہ سعید شاہ نے اس پر دست درازی کی ہے اور اس کا دوپٹہ اتار لیا ہے۔ عام طور پر دیہاتی علاقوں میں اور خصوصاً واردات والے اس علاقے میں کسی مرد کی یہ حرکت قابل معافی نہیں سمجھی جاتی اور ایسے مرد کو واجب القتل قرار دے دیا جاتا۔ کسی عورت کا دوپٹہ اتار لینے کا مطلب یہ سمجھا جاتا کہ جیسے اس عورت نے اس عورت کی جبری آبروریزی کرنے کی کوشش کی ہو، اور اس علاقے میں آج بھی یہی دستور چل رہا ہے۔ کوئی مرد کسی عورت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ سیدہ بی بی نے اپنی بہو کی زبانی سعید شاہ کی یہ حرکت سنی تو وہ غیظ و غضب سے آگ بگولا ہو گئی۔ اس کے گھر میں کوئی اور مرد ہوتا تو اسی وقت سعید شاہ یا اس کے گھر کا مرد قتل ہو جاتا۔ سیدہ بی بی نے گھر میں مرد نہ ہونے کی وجہ سے مجبوری کے تحت یا کچھ سوچ کر خاموشی اختیار کر لی۔ اتفاق سے 2-3 دنوں بعد کراچی سے اس کا بیٹا 2-4 دنوں کی چھٹی پر آ گیا۔ آتے ہی اسے سیدہ شاہ کی یہ حرکت معلوم ہوئی۔ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ رحمت خان ابھی نوجوانی کی عمر میں تھا اور سیدہ بی بی کا یہ اکلوتا بیٹا تھا
سعیدہ بیوی ڈر گئی کہ اس کا بیٹا کہیں مارا ہی نہ جائے۔ وہ پہلے ہی بیوہ تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ غیرت مند نوجوان کوئی اس کی بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ ماں نے آخر اسے کہا کہ وہ پہلے ہی بیوہ ہے، اگر بیٹا بھی نہ رہا تو سعید شاہ کو قتل کر کے سزائے موت یا عمر قید پا گیا تو پیچھے کوئی مرد نہیں رہے گا اور روشن بیوی کی عزت کی حفاظت ایک مسئلہ بن جائے گی۔ سعیدہ بیوی نے اپنے بیٹے رحمت کو یہ بھی کہا کہ وہ اتنی بےغیرت اور ڈرپوک نہیں ہے کہ وہ سعید شاہ کو بخش دے گی۔ وہ اپنے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے گاؤں میں پنچایت بٹھائے گی اور یہ پنچایت سعید شاہ کو سزا دے گی۔ پھر مجھے یہ معلوم ہوا کہ سعیدہ بیوی نے اپنے بیٹے کو واپس کراچی بھیج دیا، لیکن اس نے نہ اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور نہ ہی پنچایت بٹھانے کی کوئی کوشش کی۔ اس نے تو بالکل ہی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں اور ایسا ہی اقبال شاہ سوچ میں پڑ گئے کہ سعید شاہ اور سعیدہ بیوی کے گھر کس طرح آیا۔ اگر وہ ڈکیتی کی ہی نیت سے آیا تھا تو اسے اپنے ساتھیوں نے ہی گولی کیوں ماری؟ کیا یہ گولی واقعی اتفاقاً چل گئی تھی؟ پھر یہ بھی سوال تھا کہ وہ دو آدمی تھے کون؟ مجھے ایک اور خیال آیا۔ سعیدہ بیوی کی بہو روشن بیوی نے سعید شاہ کی بہت زیادہ بے عزتی کی تھی، اسے گالیاں بھی دی تھیں اور پھر سارے گاؤں میں اس کے خلاف یہ بات پھیلا دی تھی۔ سعید شاہ کوئی شریف آدمی تو تھا نہیں، نہ ہی وہ تعلیم یافتہ تھا کہ یہ سوچ کر دبک جاتا کہ اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ اتنی بری اور نازیبا حرکت کی ہے اور لڑکی نے اپنا کچھ نہ کچھ تو رد عمل ظاہر کرنا ہی تھا۔ سعید شاہ کے کردار میں کوئی اچھائی نہیں تھی اور وہ اپنی حرکت کو جائز اور قابل فخر سمجھتا ہوگا، اس لیے اس نے اپنی بے عزتی کا انتقام اس طرح لیا کہ وہ دو آدمیوں کو ساتھ لے کر سعیدہ بیوی کے گھر ڈکیتی کی واردات کرنے آ گیا۔ اسے معلوم ہوگا کہ اس عورت کے گھر میں زیورات بھی ہیں اور روپیہ پیسہ بھی۔ اگر ایسا ہی ہوا تھا تو پھر یہ واردات انتقامی تھی، اس کا مقصد لوٹ مار نہیں تھا۔ سعید شاہ نے سارا مال اپنے دونوں ساتھیوں کو دے دیا ہوگا۔ مجھے یہ سوچ بھی آئی کہ سعید شاہ اگر انتقام لینا چاہتا تو وہ خود یہ واردات کرنے کے لیے کیوں گیا؟ وہ اتنا تو سوچ سکتا تھا کہ سعیدہ بیوی سے پہچان لے گی، وہ 3 آدمیوں کو بھیج دیتا اور خود نہ جاتا۔ میں نے معلوم کر لیا تھا کہ سعید شاہ کوئی بے وقوف سا احمق آدمی نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی تھیں مجھے اس واردات کے بارے میں شک میں ڈال رہی تھیں، اور اس شک کا مرکز سعید شاہ اور اس کی موت تھی۔ میں مختلف اشخاص سے معلومات رائے لے رہا تھا۔ ایک شخص کو اٹھایا تو نمبردار یار خان میرے پاس آ بیٹھا۔ اس نے ذرا بات مختصر کی، کہنے لگا اس کی رائے یہ ہے کہ سعیدہ بیوی کوئی معمولی سی دیہاتی عورت نہیں، بڑے ہی اچھے اور باوقار خاندان کی عورت ہے، اور یہ تو مانا ہی نہیں جا سکتا کہ اس نے سعید شاہ کو اپنی بہو کی بے عزتی معاف کر دی ہو۔ نمبردار نے یہ بھی رائے دی کہ اسے پکا شک ہے کہ سعیدہ بیوی نے ہی سعید شاہ کو جھانسا دیا اور اسے اپنے گھر بلوا کر قتل کروا دیا۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا، لیکن مسئلہ یہاں آ کر الجھ جاتا کہ جھانسا کیسے دیا، پھر ڈکیتی کی واردات میں سعید شاہ کو کس طرح لایا گیا۔ میں مان چکا تھا کہ ڈاکہ زنی ہوئی ہے اور صندوقوں کے تالے توڑ کر ڈاکو مال لے کر چلے گئے ہیں۔ ملک یار خان اونچے خاندان کا آدمی تھا اور پولیس جیسی عقل اور چھٹی حس رکھتا تھا۔ اس نے یہ رائے ایسے ویسے ہی نہیں دی تھی۔ نمبردار اپنے گاؤں کے ہر بندے اور بندے پر نظر رکھتے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص یا اس کے گھر کے بارے میں معلومات پولیس کو مطلوب ہو سکتی ہیں۔ اس نمبردار کو ایک بات خاص معلوم ہوئی تھی اور اسی پر اس نے اپنی یہ رائے دی تھی۔ میں نے جب اس سے تفصیل پوچھی تو اس نے بہتر سمجھا کہ وہ یہ بات مجھے خود سنانے کی بجائے اس شخص کی زبانی سنائے جس سے اسے معلوم ہوئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ پھر وہ جلدی واپس آ گیا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی کو میرے پاس بھیج دیا۔ اس کا نام کریم بخش تھا۔ میں نے اپنے مطلب کی خاطر اس کا استقبال بڑے ہی احترام سے کیا۔ یہ لوگ جو ایوان تھے ایسی عزت افزائی کو بہت پسند کرتے، لیکن میں ان میں سے کسی کے ساتھ زیادہ بے تکلف نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بعض لوگ تھانے داروں کی بے تکلفی حاصل کر کے چھوٹی موٹی وارداتیں شروع کر دیتے۔ یہ شخص کریم بخش نے صرف یہی بات بتائی کہ اس گاؤں میں ایک مراسن ہے جو جھاڑو پھونک کا کام کرتی ہے اور تعویذ وغیرہ بھی دیتی ہے اور کچھ الٹے سیدھے عمل بھی کرتی ہے۔ اس عورت کا نام اس نے پھاتو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ پھاتو
سیدہ بی بی کی رازدار سہیلی بنی ہوئی ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ کریم بخش نے یہ بھی کہا تھا کہ فاتح کو بلانے میں ذرا احتیاط کریں۔ میرا خیال ہے کہ لوگ اس عورت سے ڈرتے ہوں گے کہ کہیں ناراض ہو کر انہیں نقصان پہنچائے گی۔ ایسا ہی سید اقبال شاہ میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ فاتح کے گھر جائے اور وہیں اس کا بیان لے لے اور یہاں پر نہیں لائے۔ اس عورت سے بیان اس لیے لینا ضروری تھا کہ یہ سیدہ بی بی کی رازدار سہیلی تھی اور اسے سیدہ بی بی کے بارے میں کوئی ضروری بات معلوم ہو سکتی تھی۔ ایسا ہی اقبال شاہ اسی وقت چلا گیا اور خاصی دیر بعد واپس آیا۔ اس نے فاتح کا بیان تو لے لیا۔ پتہ چلا کہ اس عورت سے بیان ذرا مشکل سے ہی لیا گیا تھا۔ اقبال شاہ نے اس کے خاوند کو جا پکڑا تھا اور اسے کہا تھا کہ یہ ڈاکے اور قتل کی واردات ہے۔ اگر اس کی بیوی نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو گرفتار کر لی جائے گی۔ جو گاؤں کے کمی اور غریب قسم کے لوگ تھے، پولیس کو چکر دینے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ فاتح کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ کسی پر جن آنے لگے تو وہ اس کے جن بھی نکال دیتی ہے۔ فاتح کے بیان میں کارآمد بات یہ تھی کہ سیدہ بی بی نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسا تعویذ یا عمل کرے کہ سعید شاہ مر جائے۔ فاتح نے سعید شاہ کا پتلا بنایا اور اس پر کچھ عمل کر کے اسے جلا دیا۔ سیدہ بی بی کو یقین تھا کہ سعید شاہ اب زندہ نہیں رہے گا۔ اس بیان سے مجھے بڑا ہی صاف اشارہ ملا کہ سیدہ بی بی کے دل میں سعید شاہ کی عداوت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کوشش میں لگی ہوئی تھی کسی بھی طرح سعید شاہ مر جائے۔ اس موقع پر مجھے ایک خیال آیا جس نے مجھے ایک دھچکا سا بھی لگایا۔ خیال یہ آیا کہ سعید شاہ فاتح کے عمل سے اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہوگا، لیکن میں حقیقت پسند آدمی تھا۔ اس خرافات کو میں بالکل نہیں مانتا تھا۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھوں کو مانتا تھا جس کے ہاتھ میں ہر بندے کی زندگی اور موت ہے۔ پھر بھی میں نے فاتح کو ذہن سے نہیں نکالا۔ اسی دوران پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی جس میں ڈاکٹر نے اپنی یہ رپورٹ لکھی تھی کہ سعید شاہ کے سر میں بائیں طرف سے گولی لگی اور گولی بہت ہی قریب سے فائر کی گئی تھی۔ رپورٹ میں معدے کی بھی کیفیت یہ لکھی تھی کہ اس میں جو خوراک موجود تھی وہ بالکل تازی تھی، یعنی اس نے مرنے سے کچھ دیر پہلے ہی یہ خوراک کھائی تھی۔ ابھی ہضم ہونے کا نظام بھی نہیں چلا تھا۔ مقتول کے جسم سے کچھ الگ اجزاء کر کے ڈاکٹر نے کیمیکل ایگزامنر کو بھجوا دیے۔ میرے پاس حقے کی ٹوپی میں سے حاصل کیا ہوا تھوڑا سا تمباکو اور اس کی راکھ موجود تھی۔ میں نے ان کا پارسل بنوایا، انہیں محفوظ کیا اور کیمیکل ایگزام کی طرف سے یہ پارسل بھجوا دیا تاکہ لیے جانے والا رپورٹ دستی لے آئے۔ مجھے شک تھا کہ تمباکو میں کوئی نشہ آور چیز ملائی گئی ہوگی اور اسے مقتول کو بے ہوش کر کے قتل کیا گیا ہوگا۔ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس کوئی جادو تھا جس سے میں ڈھکی چھپے باتیں معلوم کر رہا تھا۔ تفتیش عقل اور تجربے کا کھیل ہوتا ہے۔ ذرا ذرا سے شک پر دماغ سوزی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے لیے فرض شناس اور دیانتداری لازمی ہوتی ہے۔ اس وقت مکہ ٹال مٹول اور پولیس مقابلوں کا رواج نہیں تھا۔ آج کل تو یہ کام بڑا ہی آسان کر لیا گیا ہے۔ کسی بھی ملزم کو کسی بھی واردات میں ملوث کر کے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اگلے روز اسے گولی مار کر اخباروں میں خبر دے دی جاتی ہے کہ یہ ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ اس طرح تفتیش اور مقدمے کی زحمت سے نجات مل جاتی ہے۔ اس طرح اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتے مجھے ایک مخبر سے یہ پتہ چلا کہ سیدہ بی بی روزانہ پچھلے پہر گاؤں کی بھٹیارن کی بھٹی پر مکئی کے دانے بنوانے کے لیے جاتی ہے اور وہاں سے ہٹ کر اس کی ملاقات مقتول سعید شاہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بی بی سعیدہ شاہ کو بنے ہوئے دانے پیش کرتی ہے جو سعید شاہ لے لیتا ہے اور مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس بیان کی تصدیق کے لیے میں نے بھٹیارن کو بلا لیا۔ وہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ فوراً آ گئی۔ میں نے اسے اس بات کی تصدیق چاہی تو اس نے کہا کہ سیدہ بی بی اور سعید شاہ کی ملاقات تو سب لوگ دیکھتے تھے، اس میں کوئی راز والی بات نہیں۔ بہرحال بھٹیارن نے کوئی شک نہیں رہنے دیا اور سیدہ بی بی اور سعید شاہ کی ملاقاتوں کی تصدیق کر دی۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ سیدہ بی بی کی بہو روشن بی بی کا بھی بیان لے لیا جائے۔ پولیس کسی کو بھی حکم دے کر اس سے بیان لے سکتی ہے، لیکن اچھی قسم کے تھانے دار دیہات کی عورتوں کی عزت و آبرو کا خیال رکھتے تھے۔ دیہات میں کسی نوجوان لڑکی کا بیان لینا مسئلہ بن جاتا۔ لوگ جوان بیٹیوں کو تھانے چڑھانا ہی بہت زیادہ معیوب سمجھتے، خواہ وہ گواہی کے لیے ہی کیوں نہ مطلوب ہوتی۔
میں نے نمبردار ملک یار خان کو بلا کر کہا کہ وہ سیدہ بی بی کو اطلاع دے دے کہ اس کی بہو کے بیان کے لیے مطلوب ہے۔ ملک یار خان واپس آ گیا اور اکیلا ہی آیا۔ اس نے بتایا کہ سیدہ بی بی کہتی ہے کہ یہ ڈاکے کی واردات ہے اور اس کی بہو واردات والی رات اس گھر میں تھی ہی نہیں بلکہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ بہو کے بیان کو ضروری نہیں سمجھتی اور وہ بہو کو بیان کے لیے پولیس کو پیش بھی نہیں کرے گی۔ میں نے ضابطہ فوجداری کے مطابق یار خان کے ذریعے سیدہ بی بی کو حکم بھیجا کہ وہ اپنی بہو کو خود ساتھ لا کر بیان دلوائے، ورنہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ملک یار خان نے واپس آ کر بتایا کہ اس حکم کے باوجود سیدہ بی بی بہو کا بیان دلوانے میں پس و پیش کر رہی ہے۔ ملک یار خان نے اس کو کسی طرح تیار کر لیا۔ اب میں نے مناسب یہ سمجھا کہ سیدہ بی بی کے گھر جا کر ہی اس کی بہو کا بیان لے لوں۔ میں چلا گیا اور اپنے کانسٹیبلوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ انہیں باہر کھڑا کر کے میں خود اندر چلا گیا۔ سیدہ بی بی کی بہو روشن بی بی وہاں موجود تھی۔ ایک تو وہ دیہاتن تھی اور دوسرے وہ نوجوانی کی عمر میں تھی، اس لیے وہ بہت ہی زیادہ شرماتی۔ میں جو بھی سوال کرتا وہ اس کا جواب ہوں ہاں میں دے کر سر جھکا لیتی۔ میں آخرکار ذرا روب اور دبدبے سے بولا، مجھے تمام حالات اور واقعات کا دوسرے لوگوں سے علم ہو چکا ہے، اس لیے وہ میرا وقت ضائع نہ کرے اور مجھے بتائے کہ جو باتیں مجھے دوسروں سے معلوم ہوئی ہیں ان میں کون سی بات سچی اور کون سی جھوٹی ہے۔ میں نے سیدہ بی بی کو بھی تھوڑا سا ڈانٹ دیا کہ میں تھانے دار ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ کسی گاؤں سے آ کر یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ اس طرح اس لڑکی کو کھل کر بیان دینے پر میں نے تیار کیا۔ آخر اس عورت یعنی کہ روشن بی بی نے وہ واقعہ سنایا جو میں نے پہلے ہی سنا دیا ہے کہ کس طرح سعید شاہ نے اس لڑکی کو چھیڑا تھا۔ روشن بی بی نے بتایا کہ سعید شاہ اس کی آبرو ریزی کرنا چاہتا تھا جس سے وہ بچ گئی۔ روشن بی بی نے اپنی ساس سیدہ بی بی کو بتایا۔ سیدہ بی بی غصے میں آ گئی، لیکن کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ اس واقعے کا کسی اور کے ساتھ ذکر مت کرنا۔ اس نے بتایا کہ یہ بات سارے گاؤں میں اس طرح پھیل گئی کہ دور سے 2-3 آدمی دیکھ رہے تھے۔ میں نے یہ بات تسلیم نہ کی کہ سعید شاہ روشن بی بی کی آبرو ریزی کرنا چاہتا تھا، وہ اس لیے کہ دیہاتی علاقے میں دن دہاڑے ایسے جرم کا ارتکاب کرنا ناممکن تھا اور گاؤں کا کوئی بھی شخص سعید شاہ کو پکڑوا بھی سکتا تھا یا اسے قتل کروا دیتا۔ ماننے والی بات صرف یہ تھی کہ سعید شاہ نے روشن بی بی پر دست درازی کی اور اس لڑکی کا دوپٹہ سعید شاہ نے اتار لیا اور یا پھر ہاتھا پائی میں اترا ہوگا اور وہ وہیں گر پڑا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 2-3 دن بعد اس کا خاوند رحمت آیا، اس نے اسے یہ سارا واقعہ سنایا تو وہ اسی وقت سعید شاہ سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ماں نے اسے سمجھا بجھا کر روک دیا۔ روشن بی بی کی زبان دواں ہو گئی تھی اور اب وہ میرے اچھے رویے سے بھی متاثر ہوئی، اسی لیے وہ مجھ سے بے تکلفی سے بولنے لگی۔ اس نے مجھے بڑے ہی کارآمد بات سنائی۔ کہنے لگی ایک تو اس کے ساس کو اتنا غصہ چڑھا کہ وہ پاگل ہونے لگی اور دوسری طرف حال یہ کہ 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ روشن بی بی کو پتہ چلا کہ اس کی ساس کی سعید شاہ کے ساتھ بے تکلفی پیدا ہو گئی ہے اور وہ بٹیارن کی بھٹی کے قریب روزانہ ملتے ہیں۔ روشن بی بی نے کہا کہ اسے اپنی ساس پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا، لیکن اس نے اسے کچھ بھی نہ کہا اور اسے کھچی کھچی رہنے لگی اور اپنے میکے گھر زیادہ جانے لگی۔ روشن بی بی نے بتایا کہ ڈکیتی والی رات شب برات تھی۔ اس دن روشن بی بی اپنی ساس کے پاس آئی۔ ساس نے مرغ پکایا تھا اور حلوہ بھی۔ ساس نے ایک ڈونگے میں مرغی کا سالن اور حلوہ میں اور دوسری ڈش میں حلوہ نکالا، پھر تندور سے روٹیاں منگوائیں اور یہ کھانا روشن بی بی کو دے کر کہا کہ آج شب برات ہے، وہ یہ کھانا اپنے میکے لے جائے اور تم بھی آج رات اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہنا۔ سیدہ بی بی نے اپنی بہو سے کہا میں آج رات عبادت کروں گی، اس لیے اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ روشن بی بی اس رات اپنے ماں باپ کے گھر رہی۔ اگلے روز اسے اطلاع ملی کہ اس کے سسرال ڈاکہ پڑا ہے اور ڈاکوؤں کا ایک ساتھی اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے اور مارے جانے والا سعید شاہ ہے۔ روشن بی بی سے جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ کر کے میں نے اسے رخصت کر دیا۔ پھر میں خود بھی ایسا اقبال شاہ کو اپنے پاس بٹھایا اور ہم اس وقت تک تفتیش پر تبادلہ خیالات کرنے لگے۔ اب منظر کچھ صاف صاف نظر آنے لگا کہ ڈکیتی کی یہ واردات مشکوک ہے۔ یہ واضح ہو گیا تھا کہ سیدہ بی بی نے ہی سعید شاہ کی دشمنی پر پردہ ڈالے رکھا اور پھر کسی طرح اسے جھانسے میں لا کر اپنے گھر بلوا کر اسے قتل کروا دیا۔
لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ اس جرم کا عالمی ارتکاب ممکن نظر نہیں آتا۔ بہرحال واردات یہ مشکوک تھی اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈرامہ ضرور ہوا تھا۔ اس وقت تک ہمارے سامنے جو واقعات اور بیانات آئے ان سے مندرجہ ذیل صورتحال واضح ہوئی تھی۔ نمبر 1، سیدہ بی بی کے دل میں صحیح شاہ کی عداوت موجود تھی جس کی وجہ بیان ہو چکی ہے۔ سیدہ بی بی نے تھانے میں پہلے روز پرچہ کروانے کے لیے جو بیان دیا اس میں یہ نہیں بتایا کہ جو آدمی اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے وہ سعید شاہ ہے اور وہ اسی گاؤں کا آدمی ہے جسے وہ اچھی طرح پہچانتی ہے۔ تیسری بات، کمرے میں حقہ پیا گیا اور جلے ہوئے تمباکو کی راکھ بھی برآمد ہوئی۔ نمبر 4، ایک پلیٹ میں حلوہ اور دوسرے میں سالن کھایا گیا۔ سیدہ بی بی نے بیان میں کہا کہ ڈاکو آدھی رات کے ذرا دیر بعد آئے تھے، لیکن پوسٹ مارٹم میں لکھا گیا تھا کہ مقتول نے تازہ کھانا کھایا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوا، کیا مقتول آدھی رات کے وقت کھانا کھا کر آیا تھا؟ فاتح ملاسن کے بیان سے بھی یہ ظاہر ہوا کہ سیدہ بی بی اس قدر غصے میں تھی کہ وہ سعید شاہ کو مروانا چاہتی تھی۔ نمبر 6، کوارٹر کو اکھاڑنا اور وہ بھی اس طریقے سے اکھاڑنا کہ پھر دروازے میں فٹ ہو جائے۔ ڈاکو دروازے کو اس طرح نہیں اکھاڑا کرتے۔ نمبر 7، عقل بھی تسلیم نہیں کرتی تھی کہ سعید شاہ کو اپنے ہی ہاتھوں سے سر میں گولی لگی۔ گولی اتفاقیہ چل جائے تو اس کا سر پر لگنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ بٹیارن کا بیان صاف بتاتا تھا کہ سیدہ بی بی نے دانے بنوا کر سعید شاہ کے انتظار میں کھڑی رہتی یا سعید شاہ پہلے ہی وہاں آ جاتا اور پھر سیدہ بی بی سے ہنستے مسکراتے ہوئے دانے پیش کرتی اور سعید شاہ بڑی ہنسی خوشی اس سے دانے لے لیتا، پھر وہ دونوں ادھر ادھر ہو جاتے۔ صندوق کے بھی کنڈے اکھاڑے گئے تھے لیکن کوئی اوزار موقع پر موجود نہیں تھا۔ یہ مختصر سی چند باتیں ہیں جو میں نے تحریر کی ہیں۔ معتد اشخاص سے ہم نے جو بیان لیے وہ ایک واضح تصویر پیش کرتے تھے۔ ایسا اقبال شاہ میری ہر بات کی تائید کر رہا تھا اور میں تو ویسے ہی اس کے تجربے کا قائل تھا۔ آخر کار ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ سیدہ بی بی کو زیر دفاع 504 ضابطہ فوجداری گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ ہم نے سیدہ بی بی کو باقاعدہ تھانے بلا کر اطلاع دے دی کہ اب وہ ہماری حراست میں ہے۔ اسے حوالات میں بند کرنے کی بجائے گاؤں میں ہی اپنی حراست میں رکھ لیا۔ اس طرح کی ہوئی گرفتاری کی اطلاع فوری طور پر علاقائی مجسٹریٹ کو دینی پڑتی ہے اور ریمانڈ بھی لینا پڑتا ہے۔ میں نے اقبال شاہ کو دھڑوایا کہ وہ علاقائی مجسٹریٹ کو تحریری اطلاع بھی دے دے اور 14 دنوں کا ریمانڈ بھی لے لے۔ مجسٹریٹ نے 14 دنوں کی بجائے 7 دنوں کا ریمانڈ دے دیا۔ میں نے جو تمباکو کی راکھ اور ذرا سا تمباکو کیمیکل کے پاس بھیجا تھا اس کی رپورٹ کا بھی مجھے انتظار تھا۔ سیدہ بی بی نے اپنی گرفتاری کی اطلاع کراچی اپنے بیٹے کو بھجوا دی، وہ بھی آ گیا۔ میں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ میں نے ماں بیٹے کو اکٹھے بٹھا کر صاف صاف بتا دیا کہ اب تک ہمارے سامنے بے شمار لوگوں نے مل کر تصویر پیش کی ہے، تم دونوں خود ایک بات سوچو۔ میں نے انہیں کہا، میں نے اب تک تفتیش بڑی شرافت سے کی ہے، کوئی بھی تھانے دار اتنی شرافت سے کام نہیں لیا کرتا، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی، اور تم لوگوں نے بھی کوئی بھی بات سچی چھپانے کی کوشش کی تو میں پولیس والا دوسرا طریقہ استعمال کروں گا، یعنی کہ سیدہ بی بی کو یہاں رکھنے کی بجائے حوالات میں بند کر دوں گا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سیدہ بی بی بہت ہی پریشان اور بے چین تھی۔ میرا ایسا ہی اقبال شاہ کا تجربہ بتاتا تھا کہ اس عورت کی پریشانی کا تعلق ڈاکہ زنی کے ساتھ نہیں کہ وہ لٹ گئی ہے، بلکہ یہ کوئی اور ہی پریشانی تھی۔ اب سیدہ بی بی کی نفسیات اور اس کا ضمیر اسے پریشان اور بے چین کر رہا تھا۔ کسی کو قتل کر دینا تو آسان ہوتا ہے، لیکن انسان کے لیے انسان کا خون ہضم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ سیدہ بی بی کا ضمیر اسے بچھو کی طرح ڈنک مار رہا تھا۔ مجھے تجربہ حاصل تھا کہ کسی مشتبہ کو بیان دینے پر کس طرح آمادہ کیا جاتا ہے۔ میں نے کچھ باتیں کی تو سیدہ بی بی بول پڑی۔ اس نے کہا کہ اس کے ہوش و حواس میں قائم نہیں اور قتل کے بعد کئی راتوں سے وہ سو نہیں سکی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوا۔ سیدہ بی بی نے کہا، جب سے آپ نے مجھے حراست میں لیا ہے میرے دل اور دماغ سے بوجھ اتر گیا ہے۔ میں صرف یہ اجازت چاہتی ہوں کہ آج مجھے آرام کرنے دیا جائے اور میں کل اپنا بیان دے دوں گی۔ میں نے اسے اس کی درخواست کے مطابق آرام کرنے کی اجازت دے دی اور اس کے گھر پر مسلح پہرہ بھی کھڑا کر دیا۔ اگلے روز میں نے سیدہ بی بی کا بیان ایسا اقبال شاہ اور نمبردار ملک یار خان کی موجودگی میں لے لیا۔ میں صرف ایک ہی غرض کروں گی، سیدہ بی بی نے کہا، میرے بیان کو غلط رنگ نہ دیا جائے اور نہ ہی غلط قسم کی کارروائی کی جائے۔
میں غیرت مند عورت ہوں اور جو کچھ کیا ہے وہ میں نے غیرت مندی میں کیا ہے۔ میں نے بڑے ہی ڈھنگ سے کھیل کر سعید شاہ سے اپنی بہو کی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے۔ ملک یار خان نے اسے کہا کہ سب اس کی غیرت مندی کو سمجھتے ہیں۔ پھر میرے بارے میں کہا کہ یہ خان صاحب خاندانی آدمی ہیں اور بڑے ہی غیرت والے ہیں، اس لیے وہ بے خوف ہو کر بیان دے۔ میں نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ میں اس کی غیرت کا احترام کروں گا اور یہ لکھوں گا کہ سعیدہ بی بی کی سعید شاہ کے ساتھ کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی۔ سعید بی بی نے سعید شاہ کو غیرت میں آ کر قتل کیا ہے۔ سعیدہ بی بی نے اپنا بیان شروع کیا۔ اس نے وہی واقعہ سنایا کہ اس کی بہو نے کھیتوں سے آ کر اسے بتایا کہ سعید شاہ نے اس کی بے حرمتی کی ہے، اور پھر یہ سینہ زوری بھی دکھائی ہے کہ اس کے سر سے دوپٹہ اتار لیا ہے۔ سعیدہ بی بی نے کہا کہ غصے نے اسے پاگل ہی کر دیا، لیکن اس نے بہو سے کہا کہ وہ کسی کو بھی یہ بات نہ بتائے، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کو پتہ چل گیا تو گاؤں میں زبردست خون خرابہ ہوگا اور 1-2 آدمی بھی مارے جائیں گے۔ اتنے میں اس کا بیٹا رحمت بھی کراچی سے آ گیا۔ سعیدہ بی بی نے اسے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کر کے کراچی بھیج دیا اور خود دن رات اس سوچ میں کھو گئی کہ سعید شاہ سے وہ کس طرح انتقام لے۔ میں نے اپنی بہو سے کہہ دیا کہ وہ اب زیادہ باہر نہ نکلا کرے اور گھر سے زیادہ دور بھی نہیں جایا کرے۔ سعیدہ بی بی نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے سعید شاہ سے انتقام کا ارادہ پختہ کر لیا کہ اب وہ اس سے ٹل نہیں سکتی تھی۔ اس کی خالی زمینوں میں سردیوں کا قابلی پٹھان آ کر خیمے لگا لیتے ہیں اور سردیاں یہیں گزار کر واپس چلے جاتے تھے۔ اب سردیوں کا موسم تھا اور کاہلی پٹھان آئے ہوئے تھے۔ ایک روز سعیدہ بی بی ان میں سے ایک پٹھان سے ملی جس کا نام شمریز خان تھا۔ سعیدہ بی بی کو غالباً یہ بھی معلوم تھا کہ ان لوگوں کے پاس درے کا بنا ہوا اسلحہ ہوتا ہے۔ سعیدہ بی بی نے شمریز خان سے کہا کہ وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے، چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے گھر میں پستول اور گولیاں رکھنا چاہتی ہے۔ شمریز خان نے اسے بتایا کہ اس کے پاس پستول بھی ہے اور گولیاں بھی، جو وہ اسے 50 روپے پر دے دے گا۔ یہ کوئی غلط بات نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت درے کا بنا ہوا پستول آسانی سے 50 روپے پر مل جاتا۔ سعیدہ بی بی نے یہ سودا قبول کر لیا، لیکن شمریز خان نے یہ کہا کہ وہ پستول چلانا نہیں جانتی، وہ اسے سکھا دے گا۔ شمریز خان نے اسے کہا کہ جب لوگ شام کو اپنے مویشی وغیرہ لے کر گھروں میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت وہ اس کے پاس آ جایا کرے اور وہ 7 والی پہاڑوں کے اندر لے جا کر اسے پستول چلانا سکھا دے گا۔ سعیدہ بی بی نے پستول باجومہ گولیاں لے لیا اور پھر چند دن شمریز کے ساتھ پہاڑیوں میں جا کر پستول چلانا سیکھ لیا۔ اب سعیدہ بی بی کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ سعید شاہ کو اپنے جال میں وہ کس طرح لائے۔ سعیدہ بی بی کی طرف سے مطمئن تھا کہ اس کی اس بےہودہ حرکت کے اتنے دنوں بعد تک سعیدہ بی بی نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، نہ کوئی احتجاجی کارروائی کی۔ وہ سمجھ گیا کہ بات آئی گئی ہو گئی ہے۔ ایک روز سعیدہ بی بی اپنے معمول کے مطابق بھٹیارن سے مکئی کے دانے بھنوانے گئی تو سعید شاہ بھی ادھر سے گزرا۔ سعیدہ بی بی نے یہ جرأت کی کہ آگے ہو کر سعید شاہ کے ساتھ سلام دعا کی۔ سعید شاہ نے بڑی ہی خندہ پیشانی سے پیش آیا۔ وہ بڑا ہی بدماش اور چالاک آدمی بنا ہوا تھا، پر وہ سعیدہ بی بی کے جھانسے میں آ گیا۔ ایک روز اسی بھٹی پر سعیدہ بی بی نے سعید شاہ کو بنے ہوئے دانے پیش کیے، جو اس نے ہنس کر لے لیے۔ سعید بی بی نے اسے کہا کہ وہ اسی وقت روزانہ بھٹی پر آتی ہے۔ چنانچہ سعید شاہ نے بھی روزانہ ادھر سے گزرنا شروع کر دیا۔ یہ بھٹی بھٹیارن کے گھر کے اندر نہیں تھی بلکہ باہر تھی۔ سعید بی بی سے ہر روز سعید شاہ بڑی بے تکلفی سے دانے لیتا رہا۔ سعیدہ بی بی کے بیان کے مطابق ان دونوں میں کچھ خوشگوار سی بات بھی ہو جاتی۔ اس طرح سعید شاہ سعیدہ بی بی کے پھندے میں آ گیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے دماغ پر عورت کو سوار کر لیتے ہیں وہ اسی طرح بڑی آسانی سے دھوکے میں آتے ہیں۔ سعیدہ بی بی نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ہاتھوں مراسم سے تعویذ کروائے تھے کہ سعید شاہ مر جائے، اور یہ اس لیے کروائے تھے کہ قتل کے جرم سے وہ بچ جائے اور سعید شاہ تعویذ سے ہی مر جائے۔ لیکن اس کے اندر انتقام کی آگ اتنی زیادہ بھڑک رہی تھی کہ وہ سعید شاہ کو بہت ہی جلدی اپنے ہی ہاتھوں قتل کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ آگے چل کے سعیدہ بی بی نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ بہت دنوں سے سعید شاہ سے تقریباً روزانہ مل رہی تھی، اس لیے گاؤں کے لوگ اس کے بارے میں خسر پسر کرنے لگے۔ زیادہ باتیں اس وجہ سے بنتی تھیں کہ ایک طرف سعید شاہ نے سعیدہ بی بی کی بہو پر دست درازی کی تھی اور دوسری طرف سعیدہ بی بی سعید شاہ کے ساتھ دوستی لگائے ہوئے تھی۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ سعیدہ بی بی کہیں سے بھی بوڑھی نہیں لگتی تھی، کھاتے پیتے گھرانے کی یہ عورت تھی۔
جس وجہ سے اس کی صحت جوانوں جیسی اور شکل و صورت بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ یہ بات کہنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ سیدہ بی بی اور سعید شاہ کے تعلقات جائز اور شریفانہ نہیں ہو سکتے۔ سیدہ بی بی عقل مند عورت تھی، وہ سمجھتی تھی اور اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ گاؤں میں اس کی بدنامی ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس نے سعید شاہ کو جلد سے جلد اس دنیا کے تختے سے اٹھا دینے کی اسکیم تیار کرنی شروع کر دی۔ میں نے نفسیاتی نقطۂ نگاہ سے جو سوچا تو وہ یہ تھا کہ یہ عورت بہت ہی زیادہ عقل مند تھی، لیکن اس میں غیرت مندی اور انتقام کا جذبہ اس قدر زیادہ تھا کہ یہ جذبہ اس کی عقل اور ہوش مندی پر غالب آ گیا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اسے یہ اسکیم بنانے کا خیال آیا کہ سعید شاہ آخر مرد ہے، اسے سیدہ بی بی نے اپنے گھر ہی بلانا تھا، لیکن اسے یہ خدشہ بھی نظر آیا کہ پستول نکالتے نکالتے سعید شاہ اس پر چپٹ کر پستول چھین بھی سکتا ہے، اور اس صورت میں ساری اس کی اسکیم اور پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی۔ اس کا حل سیدہ بی بی نے یہ سوچا کہ ایک سنیاسی سے مشورہ کیا۔ یہ سنیاسی کبھی کبھی اس کے گھر بھی آیا کرتا تھا۔ یہاں میں آپ کو سناسیوں کے بارے میں بھی کچھ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ انگریزوں کے وقتوں میں سناسیوں کا پورا گھر کسی آبادی کے قریب خیمے لگا لیتا اور کچھ دن یہ لوگ وہاں پر قیام کرتے۔ ان کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس ہر مرض کی دوا موجود ہے، اور ان کے پاس ایسی دوا بھی ہے جو آب حیات کا اثر رکھتی ہے۔ بے اولاد عورتوں کا بھی علاج کرتے تھے۔ ان کے زیادہ تر مریض ہندو ہی ہوا کرتے۔ ہندو عورتیں، خصوصاً بے اولاد عورتیں، ان کی زیادہ مرید ہوتیں۔ ان کا حلیہ اور لباس سادھوؤں اور فقیروں جیسا ہوتا۔ پاکستان وجود میں آ گیا، ہندو سکھ تو چلے گئے تو سنیاسی بھی بہت ہی تھوڑے رہ گئے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کچھ مسلمانوں نے سنیاسی بن کر نوسرے بازی شروع کر دی اور دیہات میں گھومنے پھرنے لگے۔ یہ لوگ خانہ بدوش جیسی زندگی گزارتے تھے، آج یہاں تو کل وہاں۔ دیہاتیوں پر اپنی نوسرے بازی چلا کر خاصے پیسے بٹور لیتے۔ ایسا ہی کوئی سنیاسی کبھی کبھار سیدہ بی بی کے بھی گھر آتا جاتا۔ ایک روز اس نے باتوں باتوں میں اسی سنیاسی سے مذاق کے رنگ میں پوچھا کہ کسی کو کچھ دیر کے لیے بے ہوش کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سنیاسی نے اسے بتایا کہ اگر دھتورے کے بیج کسی کو پلا دیے جائیں تو وہ خاصی دیر تک بے ہوش رہے گا۔ سیدہ بی بی کو خیال یہ آیا کہ دھتورے کے بارے میں اس نے پہلے بھی ایسی باتیں سنی ہیں، لیکن اس نے ان پر کبھی توجہ نہیں دی۔ اس سنیاسی سے دھتورے کا یہ اثر سنا تو اسے خیال آیا کہ اس علاقے میں دھتورا جگہ جگہ اگا ہوا مل جاتا ہے۔ اسی روز وہ باہر نکل گئی اور ایک پودے سے دھتورے کے بیج لے آئی۔ یہ بیج لا کر اس نے لکڑی کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں رکھ دیے، پھر ڈبے میں تمباکو ڈالا اور تمباکو اور بیجوں کو ہاتھ سے ملا دیا۔ ایک روز سیدہ بی بی نے سعید شاہ کو کہا کہ شب برات کی رات وہ گھر میں بالکل اکیلی ہوگی اور اس کی بہو میکے چلی جائے گی، اور وہ یعنی سعید شاہ عشاء کے بعد بچ بچا کر اس کے گھر آ جائے۔ وہ اسے مرغ اور حلوہ کھلائے گی۔ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اپنی بہو کو سیدہ بی بی نے کس طرح میکے بھیجا تھا۔ اس نے بہو کو کہا تھا کہ وہ رات کو عبادت کرے گی، اس لیے وہ اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ عشاء کے بعد سیدہ بی بی سعید شاہ کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے مرغ اور حلوہ پکا کر رکھ لیا تھا اور پستول کو بھی لوڈ کر لیا تھا اور اسے کرسی کی گدی کے نیچے بھی رکھ دیا۔ ساتھ ہی نوازی پیڑھی رکھی اور حقہ میں دھتورا ملا کر تمباکو ڈال کر حقہ قریبی رکھ لی۔ دیہات میں تقریباً ہر مرد حقہ پیتا تھا اور سعید شاہ جیسا آدمی تو حقہ نوشی کے نشئی ہوتے تھے۔ میں صورت کی عقل پر کچھ حیران بھی ہوا۔ اس نے جو پلاننگ بنائی تھی اس میں اس نے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا بھی خیال رکھا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی عقل پولیس والوں کی عقل کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ میں حیران اس بات پر ہوا کہ سیدہ بی بی نے بیان میں کہا کہ اس نے دروازے کا ایک کوارٹر پہلے ہی اکھاڑ لیا تھا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس نے یہ اہتمام سوچ کر کیا تھا کہ اپنی اس واردات کو وہ ڈاکہ زنی کا رنگ دینا چاہتی تھی۔ سعید شاہ آ گیا۔ سیدہ بی بی نے اس کا والیانہ استقبال کیا اور کمرے میں لا کر دروازہ بند کر دیا اور سعید شاہ کو نوازی پیڑھی پر بٹھایا۔ پھر اس نے اس کے آگے کھانا رکھا۔ کھانے کے بعد اسے حقہ پیش کیا۔ سعید شاہ نے ماچس کی تلی جلا کر تمباکو پر رکھی اور کش لگایا۔ دوسرا کش لگایا تو اس کا سر ڈولنے لگا۔ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ سیدہ بی بی نے جلدی سے گدی کے نیچے سے بڑی ہی تیزی سے پستول کو نکالا
اور نالی سعید شاہ کے سر کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ سعیدہ بی بی نے بتایا کہ اس نے اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ گولی سعید شاہ کے سر میں لگی ہے اور اس کے مغز کا تھوڑا سا حصہ دوسری طرف سے باہر آ گیا۔ ایک ہی گولی کام کر گئی تھی۔ سعید شاہ کی لاش ایک طرف لڑک گئی۔ سعیدہ بی بی نے اسے ٹھوکر مار کر پیڑھی سے نیچے گرا دیا، پھر حکے کی ٹوپی سے جلا ہوا تمباکو وہیں فرش پر انڈیل دیا، جیسا کہ عام طور پر دیہاتی کیا کرتے ہیں۔ حکا دیوار کے ساتھ ہی رکھ دیا۔ اس کے بعد سعیدہ بی بی نے اپنی پلاننگ کے دوسرے حصوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ پہلے یہ کام کیا کہ جو کوارٹر اس نے اکھاڑ کر ویسے ہی دروازے کی چوکھٹ میں رکھ دیا تھا وہ گرا دیا، پھر ہتھوڑی لی اور صندوقوں کے تالے اور کنڈے توڑے اور زیورات اور رقم نکال کر ایسی جگہ چھپا دی جہاں یہ مال کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ پھر وہ بڑے ہی آرام سے لیٹ گئی۔ وہ مطمئن تھی، اب وہ نصف شب کے گزرنے کے انتظار میں تھی۔ غور فرمائیں کہ یہ عورت کس قدر دلیر اور غیرت مند تھی کہ وہ ذرا سا بھی نہ ڈری کہ رات کا وقت اور یہ تنہا اور گھر میں غیر مرد کی خون میں ڈوبی ہوئی لاش پڑی ہے۔ وہ ڈرنے کی بجائے خوش تھی کہ اس نے بے عزتی کا انتقام لے لیا ہے۔ یقین جانے کہ ایسی غیرت مندی دیہاتی مرد اور عورت میں ہی ہوتی تھی، مگر شہروں سے تو یہ کب کی غائب ہو گئی ہے۔ البتہ دیہات میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن دیہات میں بھی وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلمی گانے اور ٹی وی دیہاتی علاقوں میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ یہ غیرت تو مسلمانوں کی پہچان ہوتی تھی۔ آپ شاید یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک گاؤں میں رات کے وقت فائر ہوا اور دھماکہ کسی نے نہیں سنا۔ پھر سعیدہ بی بی نے ہتھوڑی سے صندوقوں کے تالے توڑتی رہی، اس کی آواز بھی پڑوسیوں کو سنائی نہ دی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سردیوں کا موسم تھا۔ لوگ کمروں میں دروازے بند کر کے اور لحاف اوڑھ کر سوتے تھے۔ پھر بات یہ بھی تھی کہ دیہات کے لوگ دن بھر محنت مشقت کر کے اتنے زیادہ تھکے ہوئے ہوتے تھے کہ عشاء سے بہت ہی پہلے بے ہوشی کی نیند سو جاتے۔ سعیدہ بی بی نے بند کمرے میں گولی چلائی تھی۔ اس وجوہات کی بنا پر گولی چلنے کا دھماکہ کوئی نہیں سن سکا، اور اگر لوگ سن بھی لیتے تو کوئی نہ کوئی مجھے بتا دیتا کہ گولی کا دھماکہ عشاء کے بعد سنا گیا تھا۔ مگر سعیدہ بی بی کہتی تھی کہ ڈاکہ تو آدھی رات کے وقت پڑا ہے۔ سعیدہ بی بی جاگتی رہی، اور جب اس کے اندازے کے مطابق آدھی رات گزر گئی تو اس نے صحن میں نکل کر شور مچا دیا کہ اس کے گھر پر ڈاکہ پڑا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس واولے پر جاگ اٹھے اور سعیدہ بی بی کے گھر جا پہنچے۔ نمبردار بھی آ گیا۔ سعیدہ بی بی نے سب کو بتایا کہ ڈاکو اس کا صندوق توڑ کر سب کچھ لوٹ کر لے گئے ہیں اور ان کا ایک ساتھی اندر مرا پڑا ہے۔ معلوم نہیں اس کے ساتھی اسے دانستہ قتل کر کے گئے ہیں یا وہ اتفاقیہ گولی چلنے سے مرا ہے۔ کسی نے بھی واردات والے کمرے کے اندر جا کر نہ دیکھا کہ لاش کس کی ہے اور کون سے صندوق ٹوٹے ہیں۔ اگر نمبردار نہ آ جاتا تو کئی لوگ اندر چلے جاتے اور رات کو ہی انہیں پتہ چل جاتا کہ مرنے والا ان کے اپنے ہی گاؤں کا آدمی سعید شاہ ہے۔ نمبردار نے سب کو اندر جانے سے روک دیا، یہ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ موقع واردات پر پولیس کو کوئی نہ کوئی سراغ مل جاتا ہے، اور اگر دوسرے لوگ وہاں پہنچ جائیں تو کھرا کھوج بھی مٹ جائے گا، پھر پولیس کو اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے۔ یہی سوچ کر نمبردار نے کسی کو بھی اندر نہ جانے دیا، بلکہ دروازہ اس طرح بند کر دیا کہ اکھڑا ہوا کوارٹر بھی اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس نے تمام لوگوں کو گھروں سے نکال دیا۔ سعیدہ بی بی نے ایک مالی بیان تو دے دیا اور ظاہری طور پر میری تفتیش کامیابی سے ختم ہو گئی، لیکن اصل مشکل کام تو اب شروع ہوا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ملزمہ کو سزا دلوانے کے لیے ٹھوس شہادت اور عینی شاہد کوئی نہیں تھا۔ شہادت جو میرے سامنے آئی وہ واقعاتی شہادت تھی۔ میرا مشکل ترین اب کام یہ تھا کہ اس شہادت کو ٹھوس اور قابل اعتماد بنانا تھا۔ اس موقع پر میرا وہ کانسٹیبل بھی واپس آ گیا جسے تمباکو کی راکھ دے کر کیمیکل ایگزامر کی رپورٹ حاصل کرنے کے لیے میں نے بھیجا تھا۔ تمباکو کی رپورٹ یہ تھی کہ اس میں دھتورا یا کوئی بھی نشہ آور چیز شامل ہے جو فوری طور پر عمل کرتی ہے۔ اس رپورٹ نے میری تفتیش کو خاصی تقویت دے دی۔ میں نے نمبردار ملک یار خان کو اور ایک معزز آدمی کو اپنے ساتھ لیا اور شمریز خان کابلی پٹھان کے خیمے پر چھاپا مارا۔ میں نے وہاں سے دھرے کی بنی ہوئی ایک رائفل برآمد کر لی۔ میں نے یہ رائفل دونوں گواہوں کی موجودگی میں برآمد کر کے اپنے قبضے میں کر لی اور مطلوبہ تحریر لکھ کر شمریز خان اور نمبردار اور معزز آدمی کے دستخط کروا لیے۔ شمریز خان کو باقاعدہ اسلحہ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا۔ شمریز خان نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ طورخم کا رہنے والا ہے اور سردیوں کے موسم میں
ہر سال اپنے بال بچوں اور 2-4 ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے میں آ جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس علاقے میں سردی اتنی زیادہ ہو جاتی تھی جو ان لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ یہ لوگ اپنے ساتھ کپڑا، کشمش، بادام وغیرہ اور گرم شارے بھی لے آتے اور بیچتے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ ہر سال سیدہ بی بی کے کسی خالی کھیت میں خیمے لگا لے کر رہتے، اس لیے سیدہ بی بی کے ساتھ اس کے اچھے مراسم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدہ بی بی نے بڑی بے تکلفی سے اس سے ایک پستول خریدا اور اسے چلانا بھی سیکھا تھا۔ شمریز خان نے سیدہ بی بی کے ایک بالی بیان کی تصدیق کر دی۔ اس نے بتایا کہ ہاں، سیدہ بی بی کو اس نے 50 روپوں میں پستول اور گولیاں دی تھیں۔ پھر اس نے سیدہ بی بی کو پہاڑوں کے اندر لے جا کر پستول چلانا بھی سکھایا۔ اس نے بتایا کہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ سیدہ بی بی اس سے پستول لے کر کسی کو قتل کر دے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ گاؤں میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اس آدمی کو سیدہ بی بی نے پستول سے قتل کیا ہے۔ اس اطلاع پر شمریز خان بہت گھبرا گیا کہ وہ پکڑا جائے گا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانے کی سوچ رہا تھا، لیکن میں جا پہنچا۔ شمریز خان نے بیان دیا جو سیدہ بی بی کے خلاف کامیابی سے استعمال ہو سکتا تھا۔ شمریز نے میری بڑی منت سماجت کی کہ اسے معافی دے دی جائے، وہ پردیسی ہے اور یہ رائفل وہ اپنی حفاظت کے لیے ساتھ رکھتا ہے، اور اگر اسے معافی دے دی جائے تو وہ پھر کبھی پاکستان میں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ قتل کا کیس ہے اور جس پستول سے قتل ہوا ہے وہ اسی نے بیچا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ اسے معافی گواہ بنا لیا جائے۔ میں نے اس سے بھی انکار کر دیا کیونکہ پوری واردات میں وہ شامل نہیں تھا اور پھر مجھے وعدہ معاف گواہ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے اس کے خلاف اسلحہ ایکٹ کے تحت الگ سے مقدمہ درج کر لیا۔ سیدہ بی بی کا ایک بالی بیان زیر دفعہ 164 مجسٹریٹ سے قلم بند کروایا، لیکن سیدہ بی بی اس لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مقدمہ اتنی تیزی سے چلے کہ بہت جلد فیصلہ ہو جائے، ورنہ وہ 1-2 سال کوٹھوں میں خوار ہوتی پھرے گی۔ ایسے موقع پر ملزم کو ڈرایا بھی جاتا ہے اور لالچ بھی دیے جاتے ہیں۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ اسے سمجھائے کہ اس کے خلاف شہادت مل چکی ہے اور اگر اس نے مجسٹریٹ کو اقبالی بیان نہ دیا تو پھر میں اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکوں گا اور اسے زیادہ سے زیادہ سزا ملے گی، اور اگر وہ مجسٹریٹ سے بیان قلم بند کروا دے تو میں اسے کم سے کم سزا دلواؤں گا۔ نمبردار نے اسے کہا کہ وہ معزز خاندان کی عورت ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ اس نے غیرت پر سعید شاہ جیسے آدمی کو قتل کیا ہے، اس لیے وہ نہیں گھبرائے۔ اس کی کوئی بے عزتی نہیں ہوئی، بلکہ لوگ اسے خراج تحسین پیش کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ پستول اور مال بھی برآمد کروا دے۔ وہ رضامند ہو گئی اور ہمیں مویشیوں والے کمرے میں لے جا کر سیمنٹ کی بوریوں کے نیچے سے پستول نکال دیا۔ اس کے ساتھ گولیاں بھی تھیں۔ نمبر خان اور معزز آدمی میرے ساتھ بطور گواہ موجود تھے۔ میں نے پستول کی بھی تحریر لکھ کر متعلقہ افراد کے سگنیچر لے لیے۔ پھر میں نے زیورات اور رقم بھی برآمد کروا لی۔ میں نے پستول اور وہ سکہ جو پستول کی نالی سے فائر ہوا تھا واردات والے کمرے سے برآمد کیا اور دونوں چیزیں الگ پارسل بنا کر محفوظ کر کے کانسٹیبل کے حوالے کیا۔ وہاں سے ابھی یہ رپورٹ آنی تھی کہ گولی اسی پستول سے چلی ہے۔ سیدہ بی بی کو ایسا اقبال شاہ کے مجسٹریٹ کے ساتھ پاس بھیج دیا کہ وہ اس کا اقبالی بیان قلم بند کروائے۔ مجسٹریٹ اقبال جرم کرنے والے ملزموں کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنی مرضی سے بیان نہیں دینا چاہتا یا کسی تشدد یا لالچ کے ذریعے سے بیان لیا جا رہا ہے تو وہ اس بیان سے صاف انکار کر سکتا ہے، پھر اسے پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے جیل کے حوالات میں بھیج دیا جاتا ہے۔ سیدہ بی بی نے مجسٹریٹ کو بتا دیا کہ وہ اپنی رضا سے یہ بیان دے رہی ہے۔ آخر مجسٹریٹ نے اس کا اقبالی بیان قلم بند کر لیا، پھر اسے جوڈیشنل حوالات یعنی جیل کے حوالات میں بھیج دیا گیا۔ 2 دن بعد کانسٹیبل جو ہے لیبارٹری کی رپورٹ بھی لے آیا جس میں لکھا تھا کہ چلی ہوئی گولی کا یہ سکہ اسی پستول سے فائر ہوا تھا۔ یہ رپورٹ بھی میرے کیس کو تقویت دیتی۔ میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا اور چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اپنے مقدمے میں یہ تاثر پیدا کیا تھا کہ اس عورت نے یہ قتل غیرت مندی میں کیا ہے کیونکہ ایک بدکردار شخص نے اس کی بہو کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ مجھے خدشہ یہ نظر آ رہا تھا کہ سیدہ بی بی سیشن کورٹ میں جا کر اپنے اقبالی بیان سے کہیں مکر نہ جائے، کیونکہ وہ کوئی جرائم پیشہ عورت نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے مقدمے کو خراب نہیں ہونے دیا۔ سیشن جج نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے اقبالی بیان پر قائم ہے یا اسے جھٹلانا چاہتی ہے۔ سیدہ بی بی نے بڑی جرات مندی سے کہا کہ وہ اس قتل کو جرم نہیں سمجھتی جو اس نے اپنی عزت کی خاطر کیا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ
سیشن جج نے اسے صرف 4 سال کی سزا سنائی۔ سیشن جج نے اتنے لمبے چوڑے فیصلے میں لکھا کہ سعید شاہ بد کردار اور مجرمانہ ذہنیت کا آدمی تھا، اس نے ایک باعزت خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ سیشن جج نے یہ بھی لکھا کہ مقتول اس قدر بد کردار تھا کہ ملزمانی سے گھر بلایا تو وہ بڑی دلیری سے اس نامحرم عورت کے گھر بھی چلا گیا، اور ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اگر ملزمہ اسے قتل نہ کر دیتی تو مقتول کسی بہت ہی بری حرکت کا ارتکاب بھی کر گزرتا۔ سیشن جج نے دراصل یہ نقطہ اپنے سامنے رکھا تھا کہ ملزمہ اپنی بہو کی بے عزتی پر مقتول کے خلاف اشتعال کی حالت میں تھی۔ میں نے وہ گواہ بھی پیش کر دیے جنہوں نے مقتول کو ملزمہ کی بہو روشن بیوی پر دست درازی کرتے دیکھا۔ بے شک یہ فوری اشتعال والا کیس نہیں تھا، لیکن اشتعال موجود تھا۔ بہرحال قانون سے ہٹ کر سوچے تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ سعیدہ بھی واقعی غیرت مند عورت تھی۔ اس کی نیت بڑی ہی صاف تھی۔ اس نے مقتول کو بدکاری کی خاطر اپنے گھر نہیں بلایا تھا، اس لیے اللہ نے اپنا قانون چلا کر سعیدہ بی بی کو صحیح انصاف دیا، ورنہ اسے عمر قید بھی مل سکتی تھی۔